میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود شریف نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات میں جنت کی میراث پانے والے کامیاب ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اب آگے ان کامیاب یعنی مراد کو پہنچنے والے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انہیں کامیابی اور جنت کی میراث کا حقدار قرار دے دیا گیا۔ وہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے اندر وہ خصوصیات، وہ کمالات، وہ اوصاف کا جائزہ لیں کہ جو کامیاب ایمان والوں کے اللہ تبارک و تعالی نے اوصاف بیان کی، یعنی ان آیات مبارکہ میں ہم اگر غور کریں گے تو ہمیں یہ چیز واضح نظر آئے گی کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون،
اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. آگے مزید ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کامیاب ایمان والے کون ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اب ان کے اوصاف بیان کر کے، ان کی کوالٹیز بیان کر کے، یہ کون لوگ ہیں کہ نمازوں میں گڑ گڑانے والے، یہ بےہودہ باتوں سے بچنے والے، یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، یہ امانت اور عہد کی رعایت کرنے والے، یہ نماز کی پابندی کرنے والے، یہ کامیاب ایمان والے ہیں. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بشارت کا اعلان کیا ہے. اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، عہد اور امانت کی رعایت کرنے والے، یعنی وعدہ کی پابندی، عہد کی پابندی کرنے والے، امانت میں خیانت سے بچنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ لوگ ہیں فرمایا کہ جو جنت کی میراث پائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان نیکوکاروں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک یعنی انعام. بندہ بعض اوقات کہتا ہے میں یہ عمل کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میرا ریوارڈ کیا ہوگا، مجھے بدلہ کیا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر غور تو کیجئے. فرمایا نماز جو بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ خوف ہو اور نہ کچھ غم، یعنی ہر خوف اور غم سے انہیں آزاد کر دیا گیا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 162 والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. ترجمہ کنز الایمان. اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ارشاد فرماتا ہے اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عن قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے. ڈرنے والوں کے لیے فرمایا ان قریب نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البینہ میں ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسی کتنی ہی آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نیک اعمال بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نیک اعمال کا صلہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، پاکیزہ زندگی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ اجر عطا کرے گا، اسے ثواب عطا کرے گا، اسے خوف اور غم سے آزاد کر دے گا، اس کے لیے نعمتوں کا اعلان کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار تو امن والی جگہ پر ہوں گے۔ کہیں ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان للمتقین مفازا، کہیں ان کے لیے اعلان ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر، کہیں ان کے لیے اعلان ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، کہیں ان کے لیے اعلان ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، اور کہیں ان کے لیے اعلان ہوتا ہے والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنات ان کے لیے، نہریں ان کے لیے، باغات ان کے لیے، چشمے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے پاکیزہ سائے تیار کر رکھے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈر والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے نعمتوں اور اپنی رحمت اور بخششوں کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وعدہ کیا ہے ان کے لیے؟ انہیں مغفرت اور اجر عظیم کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ کن کے ساتھ وعدہ کیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے۔ نیک اعمال کی جزا اللہ کی رحمت، بخشش، جنت، دنیا اور آخرت کی نعمتیں۔ بلکہ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخلے کا عمل پوچھ لیا، مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب سنیے، آپ بھی سنیے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں داخلے کا عمل کیا بتایا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز ادا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ وظیفہ بتایا جنت میں داخل ہونے کا۔ جنت، اس کی نعمتیں، اس کا تذکرہ سن کر نادان ہی کوئی ہوگا جو اس میں جاننے کی خواہش نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اس کے فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی بخشش اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ واقعی جنت بڑی اعلیٰ نعمت، بڑی اعلیٰ نعمت۔ تو وظیفہ اس کو یہ بتایا جس نے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں جو مجھے داخل کر دے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ رشتہ کاٹنا حرام ہے، قطع تعلق کرنا حرام ہے، بلا عذر شرعی کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا، دل میں کینہ رکھنا، یہ حرام ہے۔
بلا عذر شرعی کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا، قطع تعلق کر دینا، یہ ناجائز ہے، منع ہے. ہم نے پرواہ ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں لے کر مدتیں گزار دیتے، رشتہ داریاں توڑ دیتے، سگے رشتوں میں دراڑیں دنیا کے مال کی ہوس کی وجہ سے، چند سکوں کی وجہ سے، چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، چھوٹی سی دکان یا چھوٹے سے مکان کے جھگڑے پر. موت آئے گی، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا. ان چیزوں کے لیے انسان جھگڑتا رہا، اس دنیا کے فانی مال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے، فساد کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، نمازیں قضا کرتے رہے، اور مال میں کنجوسی کرتے رہے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس مال کے لیے. اور دنیا کے معاملات اور دنیا کے چکروں کی وجہ سے سگے رشتہ داروں میں دراڑیں آ گئی. ماں باپ کے ساتھ بول چال کئیوں کی بند ہے، باپ کے ساتھ صلح نہیں ہے، سگے بھائی کے ساتھ صلح نہیں ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں دنیا کی ہوس اور دنیا کے معاملات تم پر اتنے غالب آ گئے؟ یہ مال، یہ فتنہ، یہ سب چھوڑ کر جانا پڑے گا. سکندر جب دنیا سے چلا تو خالی ہاتھ کہا، جب میرے کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر جو دنیا فتح کرنے چلا تھا یہ بھی جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا تھا. لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، یہ اٹھتے جنازوں کو دیکھ کر، اپنی آنکھوں کے سامنے خالی ہاتھ میتوں کو قبروں میں اترتے دیکھ کر، پھر بھی ہم دنیا کی ہوس اور دنیا کے مال کے پیچھے بھاگنے سے باز نہیں آتے. خدا را یہ جو جھگڑے ہیں نا، فساد، ان کو ختم کرو. صلہ رحمی کا درس دو. صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اور قطع رحمی کرنے والا اس کو ملا کیا؟ غیبتیں، ایک دوسرے کی چغلیاں، ایک دوسرے پر بہتان تراشیاں، یہی چلتا ساری زندگی. جس سے قطع تعلق کرتے، جہاں بیٹھے کہ اس کی برائیاں، اس کی غیبتیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں 3 باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت نرمی سے لے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. کمال کے اوصاف عطا کرتی ہے. یہ جو آیات اور روایات ہم سن رہے ہیں، اسلام کا حسن ہے. اسلام ہمیں امن، پیار، محبت، بھائی چارہ، ملنساری سکھاتا ہے. کامیاب ایمان والوں کے اوصاف جو بیان کیے اس میں امانت اور عہد کا ذکر کیا. آج مسلمان دنیا بھر میں ہمارا جو کردار لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے معاملات کی وجہ سے بعض لوگ سمجھتے کہ مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. مسلمان کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتا. اسلام نے دھوکہ نہیں سکھایا، اسلام نے امانت میں خیانت کرنا نہیں سکھایا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں وعدے کی پابندی نہیں. جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، کوئی دین نہیں اس کا. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وعدے کی پابندی کر کے دکھایا کہ وعدے کی پابندی یوں کی جاتی ہے، عہد کی پابندی یوں کی جاتی ہے. ایک شخص کے ساتھ وعدہ ہوا تھی، یہاں ٹھہرے، میں اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں کچھ رقم یا مال جو بھی لانا تھا. اس نے وعدہ ہو گیا یہاں ٹھہرے آپ، ہم نے فرمایا یہاں ٹھہرتا ہوں تم لے آؤ. لینے چلا گیا، وہ بھول گیا. 3 دن کے بعد وہاں آیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے. میں بھول گیا تھا، فرمایا تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا،
اتنی تکلیف والا معاملہ. آپ ہمیں کو 3 منٹ یا 3 مطلب تھوڑا سا وقت بھی اگر لگا دے, بھول جائے جا کر 3 گھنٹے کا کہہ کر گیا 6 گھنٹے لگا کے آ گیا. اب 3 گھنٹے زائد لگا دیتا تو ہم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے. اتنا ٹائم لگا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تم یوں ہو یوں ہو. اور کمال قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر. 3 دن کے بعد وہ آدمی آیا ہے, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے ساتھ بھی بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور صرف اتنا کہا کہ تم نے بڑی مشقت میں مجھے ڈال دیا, بڑی مشقت, بڑی تکلیف مجھے آئی ہے. یہ آپ غور کریں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ کا وعدے کی پابندی. امانت کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت, اس سے زبردست مثال تاریخ کہاں سے لائے گی کہ ہجرت کی رات وہ مکے کے لوگ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے اب باہر جو ہے وہ گلیوں میں کھڑے ہیں, گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, اور اندر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر کیوں لٹا رہے ہیں؟ یعنی وہ باہر قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں, اور اندر میرے آقا انہی لوگوں کی امانتوں کی فکر کر کے ہوئے حضرت علی کو بستر پر لٹا رہے ہیں, اور فرماتے علی تم ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے میں ہمارے پاس آ جانا. اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر ہے کہ ان کی امانت ضائع نہ ہو جائے. اور اس پر بھی آپ غور کریں کہ وہ لوگ مکے کے لوگ اپنے خاندان میں نہ اپنے باپ پر, نہ اپنے بھائی پر, نہ اپنے بیٹے پر, نہ اپنے چچا پر, نہ اپنے ماموں پر, نہ اپنے کسی عزیز پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ اپنی امانت, اپنی قیمتی چیز کس کے پاس رکھے جو محفوظ رہے. تو پورے مکے میں ایک ہی شخصیت نظر آتے تھے کہ جن کے پاس وہ اپنی امانت رکھ کے مطمئن ہو جاتے تھے کہ امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. وہ صادق اور امین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا. ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, ہم امانت میں اگر خیانت کریں, وعدے کی اگر پابندی نہ کریں, بد اخلاقی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آئیں, تو یوں اسلام کو ہمارے ذریعے سے تقویت ملنے کی بجائے ہمارے بگڑے ہوئے کردار کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھنے کا خدشہ. اپنے کردار کے اندر پختگی لانی ہوگی, اپنے ایٹیچیوڈ کو, اپنے بیہیویئر کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈالنا ہوگا. ظاہری اور باطنی جو ہے نا وہ اپنی پاکیزگی اختیار کرنا ہوگی. بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا سودا, ایک ضمانت دی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم. مجمع الزوائد کی 2 جلد کے صفحہ 21 پر یہ حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا, تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. اللہ 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 اللہ, اللہ کے محبوب جنت کا سودا کر رہے ہیں. مالک جنت جو ہوئے, قاسم نعمت جو ہوئے, اس حدیث میں محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. یہ ضمانت دینے والے کے پاس اختیار ہے تو ضمانت دے رہے نا, اختیار ہے تو ضمانت دے رہے. اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں اب آپ بھی سننا چاہیں گے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کن 6 باتوں کے بدلے جنت کی ضمانت دے رہے, گارنٹی دے رہے. تو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا. آئیے آپ بھی سن لیجئے اور کوشش کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کو ہم اپنائیں. اور یہ کوئی امپاسبل چیزیں نہیں ہیں, ہمارے بھلے کی چیزیں, ہمارے فائدے کی چیزیں. جب یہ فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، امانت لوٹانا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرنا۔ اب آپ کو کفل مدینہ کی اہمیت کا پتہ چلا؟ امیر علیہ سنت کفل مدینہ پر اس قدر زیادہ کیوں تاکید فرماتے؟ مدنی انعامات میں پھر کفل مدینہ کی تاکید، پھر مستقل کفل مدینہ کی تحریک، یہ کیا ہے؟ ان حدیث مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 باتوں کی ضمانت پر جنت کی ضمانت دی ہے، نماز، زکوٰۃ، امانت لوٹانا، پھر اس کے بعد آئی کفل مدینہ کی چیزیں، فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرنا۔ پیٹ کا کفل مدینہ، حرام چیزوں سے بچتے ہوئے جنا زائد چیزوں سے بھی بچنا اپنے آپ کو، زبان کی حفاظت، غلط باتوں سے بچاتے ہوئے، فضول باتوں سے بچاتے ہوئے، اور ضروری بات کے علاوہ باقی کام اشارے اور لکھ کر کام کر لو۔ اس زبان کے استعمال کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنی زبان پکڑ کر کہتے تھے کہ اس نے مجھے ناک کو چنے چبوا دیے، مشقت میں ڈال دیا اس نے۔ زبان کی حفاظت، پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت، یعنی زنا سے بچنا، اور فرمایا نظر زنا کا پہلا راستہ ہے، شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ آنکھ کا کفل مدینہ لگا لو، بہت سارے معاملات کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہر عضو کا ہے بھائی لگا کفل مدینہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 6 باتوں کے بدلے جنت کی ضمانت ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وہ تو جنت کے سودا کر رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امانت لوٹا دیا کرو، اور اپنے شرمگاہ کو، اپنے پیٹ کو اور اپنی زبان کو حفاظت کے ساتھ رکھو، جنت کی ضمانت دے رہے۔ بلکہ بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 472 پر ایک حدیث پاک ہے، اللہ اللہ اللہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آئے آئے، اب اس کو ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما رہے جو جنت میں داخل کر دے۔ سن لیجئے، کاش ہمیں عمل نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ پھر جب وہ اعرابی لوٹا، یعنی وہ شخص جس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں اس پر زیادتی نہ کروں گا، یعنی اللہ کی عبادت کروں گا، فرض نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کیا کروں گا، رمضان کے روزے رکھا کروں گا، جب وہ اعرابی لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے، یعنی جس نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ عمل کرتا رہوں گا۔ کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ پھر آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا، خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ کی قسم یاد فرمائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، 3 بار یہ فرمایا، پھر سر انور کو جھکا لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگ گئے، حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے کس بات پر قسم اٹھائی ہے۔ صحابہ نے سر جھکا کر رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر انور اٹھایا،
تو آپ کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی. جب سر اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ اللہ کے محبوب کے چہرے پر مسرت تھی. سرخ اونٹ یعنی یہ مثال دی گئی ہے کہ بہت قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ ہمیں وہ مسرت پیاری تھی کہ اللہ کے محبوب کے چہرے پر خوشی آ گئی ہے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب جنت کی پیاری پیاری باتیں ہو ہی رہی ہیں تو کیوں نہ اس جنت کے مقام کی طرف چلیں، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں. جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. چلیں اس جگہ کی طرف جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوتا رہے. چلیں اس کی طرف. کیا خیال ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ پیارا ارشاد ہے کہ جس کو سننے کے بعد اے کاش ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے محبت نصیب ہو جائے، کیونکہ شیطان لعین کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. شیطان لعین کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کی رضا کو پانے والے بن جائیں. شیطان لعین کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پا جائیں. شیطان لعین ہمیں گناہوں میں لگائے گا، ہمیں نمازوں سے دور کرے گا، ہمیں سنتوں سے دور کرے گا، ہمیں نیکی کے کاموں سے دور کرے گا، ہمیں پرہیزگاری کے کاموں سے دور کرے گا. اور شیطان لعین چاہے گا کہ ہم برباد ہو جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے رہیں. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک نمازی اللہ کے دوست ہیں، اور وہ جس نے 5 نمازیں پابندی سے ادا کی، ماہ رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھے اور خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور 9 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں کہاں جگہ عطا کرے گا. یہ بیان ابھی کرنا تھا ان چیزوں کا، جس میں یہ آخری حج کے موقع پر خطبہ جب ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا کہ بے شک نمازی اللہ کے اولیاء ہیں، اور جس نے اللہ کی فرض کردہ 5 نمازیں قائم کی، رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ذریعے ثواب کی امید رکھی اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا 9 ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ. اب یہ گناہوں سے بچتا رہا اور یہ نیک عمل کرتا رہا، اس کا ایک صلہ بیان ہونے چلا ہے. فرمایا کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اور بقیہ گناہوں میں سے کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، میدان جہاد سے فرار ہونا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو کرنا، مال یتیم کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، اور بیت الحرام جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے کو حلال سمجھنا، یعنی اس کی حرمت کو پامال کرنا. یعنی جو ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، خانہ کعبہ کی وہ بے حرمتی سے بچتا رہا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچتا رہا، سود سے بچتا رہا، یتیم
یتیم کا مال کھانے سے بچتا رہا، جادو کرنے کرانے سے بچتا رہا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے بچتا رہا، میدان جہاد کے فرار سے بچا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے بچا، اور جو ہے وہ شرک سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو صلہ کیا عطا کرے گا؟ فرمایا جو نماز کی پابندی ادا کرتا رہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، پھر مر جائے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنتی محل میں ساتھی ہوگا۔ اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، بچا لو اپنے آپ کو گناہوں سے، عبادت میں دل لگا لو۔ نماز آج ہمارے معاشرے میں اس کو چھوڑ دینا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ حیرت کی بات، اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اس کی فکر ہی لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی، نماز کی اہمیت دلوں سے نکلتی جا رہی۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا، نماز کو پل صراط کے لیے آسانی قرار دیا، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت اور بخشش کے وعدے ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی، کاروبار اور دنیاوی مصروفیات، کھیل کود اور لذتوں میں ڈوب گئے، نمازوں کو قضا کرنے لگ گئے۔ کوئی مطلب ہے کہ اس بات کی فکر ہی نہیں کر رہا کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی کے اسلام چھوڑ دینے کو نماز کے چھوڑ دینے سے پہچان لیا کرتے تھے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہ نماز فرق تھی ایمان اور کفر میں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث پاک میں فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اگر افسوس کہ آج ہماری جو وہ ذہنوں سے نماز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی۔ نماز میں سستی کرنے والے کے عذاب جو مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے روایت نقل کی ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہتا۔ نماز میں سستی کرنے والا جب مرتا ہے تو سخت پیاسا مرتا ہے اور ذلیل مرتا ہے، اور جو ہے وہ نماز میں سستی کرنے والے کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس کی قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں اس سانپ کا نام الشجاع الاقرع بیان کیا گیا ہے کہ وہ سانپ اس قدر زہریلا ہے کہ جب اس بے نمازی کو، اس نماز میں سستی کرنے والے کو وہ سانپ ڈنک مارے گا، تو جب اس کو مارے گا تو یہ بے نمازی 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جائے گا، پھر اس کو جو وہ کھینچتا ہوا باہر نکالے گا، پھر اس کو مارے گا، اور وہ سانپ اس سے کہے گا کہ تو نے نماز فجر چھوڑی تھی تو نماز فجر کا وقت ختم ہونے تک میں تجھے ماروں گا، تو نے ظہر چھوڑی تھی اس وجہ سے عصر تک ماروں گا، تو نے عصر کی نماز چھوڑی اس وجہ سے مغرب تک تجھے ماروں گا، تو نے مغرب کی نماز چھوڑی اس لیے تجھے عشاء تک ماروں گا، تو نے عشاء کی نماز چھوڑی اس لیے تجھے فجر تک ماروں گا، یہاں تک کہ وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ اس کے کفن کو جہنمی کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور فرشتے اس پر آگ جو ہے وہ گرز لے کر مسلط کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب نماز میں سستی کرنے والا میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو اس کا حساب سختی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس پر ہوگا، اور جہنم کا ایک بادل اسے جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے عذاب میں ڈال دیا، آگ میں کس چیز نے ڈلوا دیا، تو یہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا صدق ولا
صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی. 4 بار اس کے لیے لعنت کا ذکر کیا گیا. جو نماز چھوڑ کر پیٹ پھیر کر چلا گیا، نماز ترک کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کی ناراضی کا ذریعہ ہے. اے کاش اے کاش اے کاش ہمارے ذہنوں میں نماز کی اہمیت اجاگر ہو جائے، ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت اجاگر ہو جائے، ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم خود بھی نمازی بنے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے. وہ ہماری مسجد بھرو تحریک میں آپ بھی شامل ہو جائیے. اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس مسجد بھرو تحریک کا ساتھ دیجئے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نماز پڑھنے والوں سے کس قدر خوش ہوتا ہے. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صفوں میں لوگوں کو دیکھا کہ قوم کے سینوں کندھوں کو برابر کرتے اور فرمایا کرتے جدا نہ رہو، کہیں تمہارے دل جدا نہ ہو جائے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں. یعنی جہاں نماز بعد جماعت کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے، اور بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر، اور اس کا احاطے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل، اور صحن میں نماز پڑھنا گھر سے باہر نماز پڑھنے سے افضل ہے. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، بلکہ فرمایا کہ جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے نہ روکو، اور ان کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ان کے حق میں بہتر ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے. بلکہ نمازی کی روزی میں برکت کی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کی عمر میں برکت کی جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور رضا کا ذریعہ ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نمازی کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا کرے گا. ابھی کتنی آیات اور روایات ہم نے سنی، ان میں نماز کا اللہ کے محبوب نے ذکر کیا. بلکہ جو سب سے پہلے ہم نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی سب سے پہلے جو کامیاب ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی، اس میں بیان کیا گیا کہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے. اے کاش ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی شرائط واجبات اور اس کے جو ہے وہ مستحبات تک کا احتیاط کرتے ہوئے ہم نماز ادا کرنے والے بن جائیں. لیکن افسوس کہ نہ نماز کی اہمیت نہ اس کے مسائل سیکھنے کی جو ہے وہ فکر. آج کتنے کتنے سال زندگی گزر جاتی کئیوں کو نماز پڑھتے ہوئے بھی، لیکن نماز کے درست مسائل سیکھنے کی فکر نہیں. وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ رغبت دلاتا ہے کہ ہمیں علم دین بھی سیکھنا ہے. ہمیں نہ صرف نماز بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا درس سیکھنا ہے. اس کے فرائض، واجبات، مستحبات، اس کے معاملات، قرات کرنے کے انداز، مخارج کی درستگی، مخارج کی درستی. اپنے معاملات کو ہم لوگ سمیٹیں، دنیا داری میں اتنے مت مگن ہو جائیں کہ نماز کا ہی وقت نہ ملے، نماز کے مسائل سیکھنے کا وقت نہ ملے. سب سے گزارش کروں گا کہ مدنی قافلوں کی طرف توجہ دو، مدنی قافلوں کی اہمیت کو سمجھیں. یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے نماز اور اس کے مسائل میں الحمدللہ عز و جل بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، ضروری دعائیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیتی کورسز وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، آپ کورسز میں آ جائیں. مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل مختلف سلسلے چلتے رہتے ہیں. مدنی مذاکروں میں کتنی تربیت ہوتی ہے. نماز کے احکام کتاب حاصل کر لیں. اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز کتاب الگ سے امیر علیہ سنت نے لکھی ہے، وہ حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ سے اس کو لیں، ویب سائٹ www.dawatislami.net وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنے اندر ان چیزوں کو شوق بیدار کریں. نماز کے فضائل والی کتابیں پڑھیں، بچوں کو نمازی بنائیں، گھر میں نماز کا ماحول قائم کریں، با جماعت نماز کی پابندی کریں.
بلا عذر شرعی جماعت بھی ترک کرنا منع ہے۔ حضرت سیدنا رفاعہ بن رافع فرماتے کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، تو جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہا۔ ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو دریافت فرمائے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا میں ہوں، تو ارشاد فرمائے میں نے 30 سے زائد فرشتوں کے ان کلمات کو لکھنے میں سبقت کرتے ہوئے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ آتا ہے تو فرمایا کہ اس کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ گٹھڑی گر جاتی۔ یہ فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر نہر پاکیزہ پانی کی ہو اور کوئی 5 بار اس میں غسل کرے تو اس کو کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ نہیں، اور جو 5 نمازیں ادا کرے اس کا یہی حال ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا، بلکہ اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی گئی۔ فرمایا یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو پابندی سے نماز ادا کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ برہان اور نہ ہی نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ کرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب مدنی چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت پائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آنے لگ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا، فرائض کی پابندی کا جذبہ ملے گا، نماز کی پابندی کا جذبہ ملے گا، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت ملے گی۔ ان مدنی قافلوں کی برکت سے، مدنی انعامات کی برکت سے عمل کا جذبہ بڑھے گا اور اچھے اعمال کی جزا۔ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ میں یہ سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی بخشش، اللہ کا اجر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان نیکوکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے کیسے کیسے بے نمازی نمازی بن گئے، بے عمل با عمل بن گئے، سنتوں کے تارک سنتوں کے مبلغ بن گئے، شرابیں پینے والے نعتیں پڑھنے والے بن گئے، ماں باپ کو گالیاں دینے والے ماں باپ کے فرما بردار بن گئے۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی ان محبت بھری باتوں کو سمجھیے اور لے کر آگے بڑھیے، نیکی کی دعوت کو عام کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب معاشرے میں امن قائم ہوگا، محبتیں بڑھیں گی اور نمازوں کی کثرت ہوگی، مسجدوں میں رونق آئے گی، مسجدیں آباد رہیں گی۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارے بازار برکتوں کا ذریعہ بن جائیں، برکتوں والے ہو جائیں گے، ہماری معاشی جو ہے وہ تنگیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھے اعمال اور نماز، رزق حلال کی برکت سے ہمارے گھروں میں انشاءاللہ تعالی روحانیت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔